آدمی انسان ہوتا ہے، سرمئی سیاہ اور سفید دکھاتا ہے وہ اپنے رنگ وہ یا با یک ہے منحصر اس کا تاثر تم پہ، تم ہو کون، ہے تمہاری اہمیت، تمہاری ذات کون۔ ایک بار جو ہو جائے تعین تمہاری ذات کا، پھر دیکھو گے کس طرح ہوتے ہیں تخلیل پہلے تاثر۔ یونان۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان سیاہ سے سرمئی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ نیلا ہونے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس وقت وجود کو بھلی محسوس ہوتی تھیں، سارے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں کہ اگر تم قدم بھی زمین پہ دو تو آواز میلوں تک جائے گی۔ کہانی ایک لمبی سفید گلی سے شروع ہوتی ہے، اندھیرا، گپت اندھیرا جس نے سارے میں راج کر رکھا تھا۔ گلی کا سفید اینٹوں والا فرش، اطراف کے گھروں کی زرد بالکل ہلکی زرد روشنی میں سرمئی دکھائی پڑتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر روح خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن یہی وہ وقت بھی تھا جس وقت آدھی دنیا کے جرائم ہوتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب آدھی دنیا گناہ کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہمارا اللہ ہماری دعاؤں پہ فوراً کن کہتا ہے۔ سفید لمبی گلی جس کے دونوں اطراف میں گھر بنے تھے، سفید اجلے گھر جن کے گنبد نیلے تھے۔ گلی اس وقت خالی تھی، کوئی زرع روح نظر نہ آتا تھا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ہر طرف سکوت تھا۔ ایسے میں ہمسایہ گلی کے ایک کونے سے ایک اونچا لمبا آدمی اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ کسی گھر کا ٹھکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا، وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا یا شاید نہیں تھا، اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں دیارِ غیر میں، یوں غیر مذہبوں کے درمیان اسے نہ مارا جائے، کم سے کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ اس گلی کے عین بیچوں بیچ سبز آنکھوں والا مرد ٹھہر گیا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکا ہلکا خوف تھا۔ گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں نظر آتی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر رکا تھا۔ لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے بھول بھلائیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ تعاقب کار اب دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ سبز آنکھوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ سانس بحال ہوا، خوف زائل ہوا۔ تعاقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا، اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کی چال ہو جیسے۔ آنکھیں عقرب جیسی، بدن چوکنا۔ شاید اس نے کوئی حکمت عملی اختیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی چلا ہوگا جب اس کا تعاقب کار اس کے قدم کی آہٹ سن باہر نکل آیا، اور اسے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سبز آنکھوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پر دے ماری۔ اوہ! اس کا نشانہ اچھا تھا۔ سفید کفتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو اس کے سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا
آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو موڑ گیا تھا۔ جب تک اس کا توقع اٹھا دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا تب تک وہ اپنا ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا۔ یہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اونٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بالکنی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں۔ خوف زائل ہو چکا تھا۔ مہندی کو لوگ ڈراتے نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ وہ مسرور سا سر ڈھکتا ہوا جا رہا تھا۔ ساحل، سمندر، طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھائے اسے۔ بلوچستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلوچستان کے شہر گوادر کے قریب ایک گاؤں میں فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو زمانے کی ساری کثافت ڈھلنے لگی۔ چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کی اذان سارے گاؤں کے گلی کوچوں میں دوڑتی چلی گئی۔ آسمان سیاہ تھا۔ یہ فجر کی پہلی اذان تھی۔ کچھ لوگوں نے سن کر لبیک پڑھا اور کچھ تھے جو سن کر بھی سوتے بنے، اس بات سے انجان کہ جس ہستی کو نیند میں ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، اس نیند اور سکون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ صلوۃ خیر من النوم۔ مؤذن نے اپنی آخری سی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے نیند کو ترجیح دی اور کان لپیٹ کے سوتے پڑے رہے۔ مؤذن خاموش ہوا تو سارے میں جیسے خاموشی پھیل گئی ہو۔ سارا گاؤں سکن ہو گیا۔ اسی پہر ایک چھوٹے سے گھر میں موبائل کے الارم کی چیختی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے کسی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا، جسے نظر انداز کیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں گونجنے والی آواز سر پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ لکڑی کے درمیانے سائز کے پلنگ پہ لیٹی ہوئی دو لڑکیوں کی نیند بہت بری طرح خراب ہوئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ بڑا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے کے عین بیچ میں لکڑی کا پلنگ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار میں دیوار گرے الماریاں تھیں، جامنی رنگ کی الماریاں۔ زینی بند کرو اس منحوس کو۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اور اس آواز کے ساتھ ہی موبائل کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ دوسری لڑکی نے تکیے کے نیچے سے موبائل کھینچ نکالا تھا اور الارم بند کر دیا۔ سکون سا تھا جو اس چھوٹے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گیا۔ چند لمحے موبائل بند کرنے والی لڑکی یوں ہی پڑی رہی۔ آنکھیں نیند سے بھری بھری تھیں، کچھ سرخ تھیں، لیکن وہ انہیں بامشکل کھولے ہوئے تھی۔ کاش فجر فرض نہ ہوتی۔ وہ روزانہ دہرائے جانے والی سطر دہراتی اٹھی بیٹھی تھی، مندی مندی آنکھوں کو مسلتی۔ وہ کامندی سے چند منٹ بستر پہ بیٹھی رہی،
نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کافی دراز قد معلوم ہوتی تھی۔ چند پل بعد اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے تھے۔ دوسری لڑکی دوبارہ سو چکی تھی، وہی جو الارم کی آواز سے بیزار ہوئی تھی، اور وہ جو اٹھ بیٹھی تھی وہ اب اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرتی، کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ اسے وضو جو کرنا تھا۔ چند پل بعد وہ واپس لوٹی تو آدھی بھیگی بھاگی سی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ وضو کرتے وقت خود کو اتنا بھگا دیتی تھی۔ واپس آ کر اس نے کمرے میں موجود واحد سوئچ بٹن پہ ہاتھ مارا تو سارا کمرہ پیلی زرد روشنی میں ڈوب گیا، اور اسی لمحے اس کے نقوش واضح ہوئے تھے۔ دراز قد سرپا، دبلی پتلی جسامت، ہیضوی چہرہ جو کہ شفاف تھا، آنکھیں سنہری تھیں، زیادہ بڑی نہ بس درمیانی، رنگت صاف تھی، گوری گلابی سی۔ اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد یہ اس کا قد تھا جو اسے ممتاز کرتا تھا، یا پھر چہرے کی سنجیدگی اور رعب؟ بیڈ کی سائیڈ ٹیبل سے جانماز نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہوئیں، پتلی لمبی انگلیاں جن کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ اس کے سر پہ ریشمی دوپٹہ تھا جسے وہ اب اتار رہی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اب اس کے بالوں پہ پڑی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے، شہد رنگ، کمرے سے ذرا اوپر تک آتے بال جو کہ نہ ریشمی تھے نہ چاہیے ہو۔ اب وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی جس میں مختلف رنگیں پڑی تھیں، ایک گول، ایک چوکور اور ایک تکون۔ پتلی تاروں سے بنی رنگینیاں شاید اس کے فوٹوگرافی کا سامان تھا۔ انہیں وہ انگلیوں میں فٹ کر کے کیمرہ سیٹ کر کے یوں تصویر کھینچا کرتی تھی کہ لگتا تھا کہ کسی دائرے کے درمیان سے تصویر لی گئی ہو، کبھی کسی تکون کے درمیان سے تو کبھی چوکور۔ زینیا لائٹ بند کرتی ہوئی جانا اور ایک اور ہانک جسے وہ نظر انداز کر کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتی چلی گئی تھی۔ وہ مصروف لگتی تھی، کچھ بیزار بھی، بلکہ اس کا تو ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ وہ ساری دنیا سے بیزار ہے۔ اس گھر میں کوئی میری سنتا کیوں نہیں ہے؟ لائٹ بند کر دو، وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ ذرا اکھڑا چہرہ، بیڈ سے اترتے ہوئے اس کے انداز میں جہارت تھی۔ وہ اس گھر کا چھوٹا بچہ تھی، اور گھر کے چھوٹے بچے کے دکھ سے بھلا کون نا واقف ہے؟ وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی، سیاہ بالوں اور درمیانے قد والی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، پکا سانولا۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بھویں چڑھی اس کے ہوئی چہرے پہ جا چکے دانتوں کے ہلکے ہلکے داغ باقی تھے۔ وہ خوبصورت تھی، نقوش پیارے تھے، لیکن کیا تھا جو اسے عام بناتا تھا؟ اس کا روکھا، خشک اور بے جان چہرہ، جس پر خشکی کی وجہ سے خشکی کے سفیدی کے چھلکے سے بن گئے تھے۔ سیاہ کندھے سے نیچے تک آتے بالوں کو گول مول باندھے وہ بیزاری سے باہر نکل گئی تھی۔ یہاں سے چند قدم چل کر سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پہ آؤ تو بلوچی لہنگا پہنے ہوئے ایک دراز قد لڑکی ایک اسٹول پر کھڑی تھی۔
دیواریں اونچی تھیں جس کی وجہ سے اسے منظر قید کرتے وقت دقت ہوتی تھی، لیکن وہ زینیہ تھی۔ مسئلے سے پہلے اس کے حل آیا کرتے تھے۔ اب وہ گردن ڈھلائے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی تصویر لے رہی تھی۔ اس کے لہنگے کی جیب میں پڑا موبائل تھرتھرایا۔ نیم اندھیرا اور ابھری ہوئی روشنی میں اس کا دراز قد سرپاہ بے رعب لگ رہا تھا۔ وہ اسٹول سے نیچے اتر آئی، لہنگے کی جیب سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ موبائل ہاتھ میں لیے، کیمرے کو کندھے سے لٹکائے وہ مصروف سی نوٹیفیکیشن کھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ اسی نیلی روشنی میں اس کی فیروزے کی نوز پن نظر آئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ناک کے لیے ہی بنی ہو۔ کبھی کبھی کسی انسان کے ہاتھ، گلے یا تن پہ پہنی چیز اتنی سج رہی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ اسی کے لیے بنی ہو۔ زبردست! آپ کے لیے ایک کام ہے مس حکم۔ چند دن بعد ایک اس گلی میں داخل ہونے والا وہ واحد انسان نہیں تھا۔ کوئی تھا جو چند قدم کے فاصلے سے اسی گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کا لباس سفید تھا، لباس سفید تھا یوں کہ اگر وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹھہر کر اونچے مرد کا تعاقب کرے تو دیوار کا حصہ معلوم ہو۔ دھیمی چال چلتا مرد یکدم رکا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں تفکر سے سکڑی تھیں۔ سفید گھر، نیلا گندم، سب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں، شاید 10 قدموں کی آہٹ بھی۔ ایک طائرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال کر چند لمحے ٹھہر کر وہ کندھے جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا تھا۔ شاید وہم ہو، شاید غلط فہمی، خیر اسے کیا! وہ مسرور تھا، مسکراتا ہوا، بے پردہ سا۔ چند قدم، مزید قدم، مزید چند قدم، اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا۔ چہرہ فکر مند و دریا غیر میں تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے اسے کوئی اپنے قریب محسوس ہوتا تھا۔ کوئی تھا جو اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھا، اس کا تعاقب کرتا تھا۔ وہ محسوس ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی یہی خصلت خوف زدہ کرتی تھی، بے چین کرتی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد کو یکدم جان کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ چال کی مصروفی دم توڑ گئی تھی، اب محض جلدی تھی۔ پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ اسی لمحے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے کونج آتی دکھائی دے رہی تھی۔ زینہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جب مسکراتی تھی تو آنکھیں چھوٹی ہو جایا کرتی تھیں، چہرہ چمکنے لگتا تھا، گال سرخ ہونے لگتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے قریب ہی شہر میں فوٹوگرافی کے لیے بلایا گیا ہے، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ کونج کے تاثر البتہ خشک ہی رہے۔ نیچے جا کر ابا کو بتاؤ، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اور تمہاری خوشی غارق۔ بیزار اکھڑا لہجہ، زینہ کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی۔ اس کی
آنکھیں واضح طور پر اداس ہوئی تھیں، البتہ کونج اب بھی بیزاری سے ٹہل رہی تھی۔ زینیا چند لمحے بے مقصد وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ ابھی اس نے نیچے جانے کو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہوگا جب کونج کی آواز پہ ٹھہر گئی۔ اب جا کر ابا سے اپنی ناکام خواہشات کا بدلہ لوگی نا؟ کیونکہ زینیا نے معاف کرنا تو سیکھا ہی نہیں، کیونکہ انتقام تو تمہارا جنون ہے۔ اس کا لہجہ عام تھا۔ زینیا جانتی تھی اسے اپنی بہن سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت زینیا سے زیادہ اس کا اپنا دل جل رہا تھا، لیکن وہ ابا کے خلاف زہر اگلنا نہیں چھوڑے گی، یہ طے تھا۔ سنہری آنکھیں ویسے ہی نہیں گئیں جیسی یہاں آتے وقت تھیں، ان میں بدلہ تھا، انتقام تھا۔ وہ ایک سازشی لڑکی تھی جسے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا آتا تھا۔ سیڑھیوں پہ پڑتے اس کے قدموں کی آواز کسی سازش کا نغارہ بجا رہی تھی۔ یونان، گریس۔ یونان جنوبی مشرقی یورپ کا